ہمیں جوائن کیا ہے کاروان حیات انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کیئر کے CEO ظہیر الدین ایم بابر صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کراچی کی صورتحال پر جب ہم بات کریں بڑا افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ دماغی طور پر اب جو ہیں پریشانی کے بجائے ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کی مینٹل ہیلتھ سے متعلق جو یہ ریسرچ سامنے آئی ہے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں. کیا نمبرز آئے ہیں کہ کتنے فیصد پاکستانی اور اسپیشلی کتنے فیصد کراچی والے نفسیاتی مسائل کا شکار نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. پاکستان میں انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ابھی تک کوئی اوتھینٹک ریسرچ تو ہوئی نہیں ہے. ایک WHO کی 2009 کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق کسی بھی سوسائٹی میں ون ان فور ان اینی سوسائٹی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اور مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں. پاکستان میں پری پینڈیمک جو نمبرز ایکسپرٹ سامنے لاتے تھے وہ یہ تھا کہ 34% جو کراچی کی پاپولیشن ہے صرف وہ کسی نہ کسی طرح مینٹل النس کا شکار ہے. پوسٹ پینڈیمک تو یہ نمبر تقریباً کوئی 40% تک چلا گیا ہے جس کے مطابق کراچی میں تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح مینٹل النس کا ڈپریشن سے لے کر اور باقی جو مینٹل النسز ہیں اس کا شکار ہیں. لیکن نمبر سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے رویے بھی ہیں. ہم لوگ کسی بھی مینٹل النس کو نفسیاتی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی کاروان حیات میں جو جس قسم کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور جس قسم کے رویے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کسی بھی جو ڈپریشن ہے یا انزائٹیز ہے یا جو بھی مینٹل النس شروع ہوتی ہے اس کو لنک کر دیتے ہیں جن بھوتوں سے اور جادو ٹونے سے. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ تقریباً 10 جگہ سے خراب ہو کر پریشان ہو کر اور آخری جو ان کی ہوتی ہے حالت ان کے اندر وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں علاج کے لیے. ہمارا سلوگن یہ ہے کہ مینٹل النس کسی بھی ایک فزیکل النس کی طرح ایک النس ہے اور اس کا علاج موجود ہے. تو آپ کو کسی بھی انسان کو کوئی اگر تکلیف ہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہے یا کوئی چیز ہے تو ایکسپرٹس کے ساتھ ہیلپ لینی چاہیے. اچھا یہ بتائیں سر کہ اگر اسپیسیفکلی کراچی کی بات کریں زندگی کی رفتار بہت تیز ہے معاشی ہب بھی ہے بڑے شہر میں یقیناً مسائل بھی بڑے ہی ہوتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی جو دماغی صحت ہے بہتر نہیں ہے. بالکل دیکھیے 3-4 چیزیں اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں جو مینٹل النس کراچی میں خاص طور سے بڑے شہر میں بڑھ رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگاری ہے اسٹریٹ کرائمز کی حالات ہیں بجلی بعض اوقات نہیں ہوتی ہے پانی کے مسئلے ہیں ایک جو مہنگائی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے جو ہم سب کو پتہ ہے. پچھلے 2-3 سال کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے پہلے ایک اچھی نارمل فیملی 25,000 روپے میں شاید اپنا گزارا کر لیتی تھی اب ان کے لیے 50,000 روپے میں بھی وہ گزارا کرنا بہت مشکل ہے. یہ وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں کہ جو مینٹل النس کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈپریشن اور انزائٹی یا جو نفسیاتی بیماریاں شروع ہوتی ہیں اس کو شروع کے اندر اپنے اچھے رویوں کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کر کے پازیٹیو رویوں کے ساتھ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. زندگی میں انزائٹی بہت ضروری ہے. ہم صبح اٹھ کے دفتر جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے یہ انزائٹی بہت اچھی انزائٹی ہے. اس انزائٹی کی وجہ سے یہ انزائٹی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی ٹائم لائن اچیو کریں اپنے پروجیکٹس کی کوئی ٹائم لائن ہے آفس جائیں. لیکن یہی انزائٹی اگر یہ ڈپریشن آپ کو پرولونگ پیریڈ تک رہتا ہے تو پھر وہ النس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہم جیسے بات کریں کہ مہنگائی بے روزگاری اسٹریٹ کرائمز تو چلیں آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرتے ہی ہیں لیکن ایسے حالات میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے مینٹل النس کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے ہم پاکستانیوں کا وہ ہمارا فیملی سٹرکچر ہے. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا سوشل سروسز کا اسٹرکچر ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے جہاں پر ہم فیملی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں.
कारवान हयात में हम जो अपने जो मरीज़ हैं और जो बाकी लोग हैं, हमारा जो यूनिकनेस है वो रीहैब प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम फैमिली साइको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज़ को, जिसके अंदर फैमिलीज़ को ये बताया जाता है और फैमिलीज़ को ये सिखाया जाता है कि वो अपने जो मरीज़ हैं या जो लोग हैं उनको किस तरीके से घर में हैंडल कर सकते हैं। बहुत ये उनके इम्पोर्टेंट इलाज बात पे है, कैसे ये तवज्जो दे आपकी सकते हैं, बड़ी अहम काविश है ज़हीर साहब। थैंक उनके यू सो इलाज मच। पे कैसे तवज्जो हो सकती ठीक, है। थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे और मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अहम है